ہم کیا غلام ہیں؟ آپ کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر لو، آپ لوگ بلائنڈلی چلے جائیں گے اور پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. کبھی آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے آپ کو کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، پوری عوام کا باپ ہوتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹس تبدیل ہو جاتی ہیں. پاکستان کی پولیٹیشنز کے یہی ایک مین ایشو بھی ہے کہ وہ اپنے نیریٹو وہ ایک کانسٹنٹ نہیں رکھ پاتے. آواز اٹھاؤ، آپ لوگ غلام نہیں ہو. دوسری غلامی میں بھی تو جا رہے ہو نا آپ، لیڈر کو بھی بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے اس کی بھی تو انڈائریکٹلی I'm sorry to say میں سب کو کہوں گا آپ اس کی غلامی کر رہے ہو پھر لیڈر کی. تو سوشل میڈیا کے صارفین کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ وہاں سے ملے گی. I'm sorry to interrupt جمیل جی. آج کل جو فیملی ولاگنگ کا ٹرینڈ ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ اب لوگ اپنے گھروں میں ہی کیمرہ لگا کے بگ باس انفلوئنسرز آر ناٹ دا پرابلم اور بلائنڈ فالوئنگ از what you consumes you. السلام علیکم ناظرین، انفورڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مسعود اوان. ناظرین، یوتھ کی ٹکر میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے یوتھ موجود ہے، ینگ جنریشن موجود ہے. ان سے آج ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا نے ان کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا ہے. ناظرین، 2018 سے لے کے 2025 تک ہم نے سوشل میڈیا کی گیم دیکھی ہے. اس سے پہلے سوشل میڈیا کو اتنا ہائپ اپ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس سارے عرصے کے دوران سوشل میڈیا نے لوگوں کی زندگیوں پر بہت زیادہ اثر چھوڑا ہے. سوشل میڈیا انفلوئنسرز جن کو ہم فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، انہوں نے یوتھ کی زندگیوں میں کیا انفلوئنس چھوڑا ہے، کیا وہ لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور پاکستان کی پالیٹکس 2018 سے 2025 تک ہم نے دیکھا ہے کہ کافی سارے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے. اس پالیٹکس نے یوتھ کی زندگیوں پر کیا اثر چھوڑا ہے اور یوتھ اس پالیٹکس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. ہمارے ساتھ جمیل احمد KPK سے موجود ہیں اور عمر منیر ساؤتھ پنجاب سے موجود ہیں. آج ان سے جانیں گے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جمیل، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق پولیٹیشینز پاپولر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پولیٹیشنز کی اگر ہم بات کریں یا ایک لیڈر کی اگر ہم بات کریں تو ایک لیڈر کو فیمس ہونے کے لیے یا ایک بڑے عہدے پہ آنے کے لیے ان کو ایک سوشل میڈیا کا یا مین اسٹریم میڈیا کا یا ان کو پبلک فگر بننا ان کو ضروری پڑتا ہے. وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ تک ان کی آواز ایزیلی پہنچ سکتی ہے. باقی جہاں تک ایگزامپلس کی بات کریں پاکستان کے کانٹیکس میں یا ورلڈ کے کانٹیکس میں، تو جو لیڈرز عوام کے مسائل کو، عوام کے ایشوز کو یا عوام کے دل کی بات کو یا عوام کے جذبات کو جو لیڈر ایڈریس کرتے ہیں وہ موسٹلی فیمس ہو جاتے ہیں. کیونکہ لیڈرز وہی ہوتا ہے جو عوام کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ جو اگر وہ عوام کے ایشوز کو ہی ایڈریس کر رہا ہے تو عوام سے اس کو سپورٹ ملے گی. سپورٹ اگر اس کو ملی تو وہ فیمس لیڈر ڈیفینیٹلی بن جائے گا. پاکستان میں دیکھیں تو عمران خان کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی ڈیفرنٹ ایشوز کو ایڈریس کیا، تو اس وجہ سے ہی ان کی پاپولیرٹی کی وجہ بنی. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو نریندر مودی نے ہندوتوا پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے ہندوازم سے ان کو سپورٹ ملی. ہٹلر کی بات کریں تو انہوں نے ایک اپنی کنٹریز کو، لوگوں کو ایک سپیریئر ریس کے طور پر مانا، تو ان کو وہاں سے سپورٹ ملی. سو یہ ایک مین ریزن ہے کہ وہ لوگوں کے ایشوز کو، لوگوں کے جو ڈیمانڈز ہیں، جو لوگوں کی جن چیزوں کی نیڈ ہے، وہ اگر کوئی ایڈریس کر رہا ہو تو وہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ ان کو اچھا لگنا ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اس لیے ایک لیڈر فیمس ہو گیا. عمر، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے یا پاکستان کی جو بھی یوتھ ہے، ان کو لیڈرز کو بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ کیونکہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے لیڈرز ہیں وہ سوشل ایشوز پہ اور عوام کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک، پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ واقعی ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں، اور دوسری چیز کہ کیا عوام کو چاہیے کہ وہ ان کو بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دیں؟ جی، لیڈر کی ڈیفینیشن میں بالکل یہ نہیں آتا کہ آپ ان کو بلائنڈلی فالو کریں. اور دوسری بات، پاکستان میں مجھے تو نہیں لگتا کہ سوشل ایشوز اس طرح سے ایڈریس ہو رہے ہیں. یوتھ کے کتنے پرابلمز ہیں، مطلب اب آپ کو نہیں پتہ کہ بلوچستان میں کیا چل رہا ہے، KPK میں کیا چل رہا ہے، سندھ میں کیا چل رہا ہے، ساؤتھ پنجاب میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ پنجاب کو ایک طرح سے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے. تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لیڈر اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں ہمارے مسائل کو، یا یوتھ کے مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم لیڈر کو دیکھیں تو لیڈر کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو لیڈ کرے گا، جو آپ کو لے کے چلے گا. تو پھر یوتھ کو مان لینی چاہیے لیڈر کی وہ بات کہ جو لیڈر کہتا ہے وہ پھر مانتے چلے جائیں. لیکن لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈ کرے، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بلائنڈلی فالو کرو یا اسے ٹرسٹ کرو. اس کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں دماغ سے نوازا ہے، آپ اپنے کریٹیکل انالائز کرو کہ مطلب وہ
ایک صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کہ کیا پیچھے اس کی حقیقت ہے, کتنا سچائی ہے اس کی بات میں, اور وہ صحیح راستے پہ آپ کو لے کر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا بالکل غلط ہے. آپ اپنی ججمنٹس بناؤ. ہم کیا غلام ہیں؟ مطلب اگر آپ کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر لو, مطلب آپ لوگ یہ نہیں دیکھو گے کہ مطلب کیوں کہہ رہا ہے وہ, اس کی کیا ریزن, نہیں آپ لوگ بلائنڈلی چلے جائیں گے اور پروٹیسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جیسے کہ آپ کو کبھی آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے آپ کو کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے, پوری عوام کا باپ ہوتا ہے, لیکن اس کی اسٹیٹمنٹس تبدیل ہو جاتی ہیں. اگلے لمحے وہ کہتا ہے کہ مطلب کچھ عرصے بعد کہ مطلب آرمی چیف کے اوپر باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یا تو وہ ایک بات پہ اسٹک بھی رہے تو اس کو فالو کیا جائے نا, اس کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی بھی تو ہونا. اگر وہ لیڈر ایک باتیں بھی تبدیل کر رہا ہے, مطلب ایک پوائنٹ پہ اسٹک بھی نہیں ہو رہا, اور مطلب آپ پھر بھی اس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہو, جب مطلب یہ تو وہ بات ہوگی نا جیسے وہ چاہ رہے آپ ویسے کیے جا رہے ہو. اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مطلب آواز اٹھاؤ, آپ لوگ غلام نہیں ہو, لیکن آپ ایک غلامی سے بچ کے دوسری غلامی میں بھی تو جا رہے ہو نا. آپ لیڈر کو بھی بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے اس کے بھی تو انڈائریکٹلی, ایم سوری ٹو سے میں سب کو کہوں گا, آپ اس کی غلامی کر رہے ہو پھر لیڈر کی. حالانکہ آپ کو چاہیے کہ آپ کرٹیکلی سوچو اس چیز کو, اور مطلب اس لیول پہ سوچو کہ مطلب اگر یہ کہہ رہا ہے, ایسا سچ میں ہے بھی کہ نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح سے اس مسائل کے حوالے سے آپ اس پہ ریسرچ کرو. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ مطلب جیسے اس نے کہہ دیا, ایک اس کی لیڈر کی اسپیچ آ گئی, آپ نے مطلب وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہو گئی اور سارے اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ ہاں اس نے ایسی بات کی تو یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ ریلیٹ کیے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا تو مطلب بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے اس چیز پہ, کہ مطلب اگر میں بات کروں پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ہی سب کچھ ہے جو اس کو مطلب اٹھایا ہوا ہے اس نے اتنا زیادہ. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلب جتنے بھی ٹرینڈس سیٹ ہو رہے ہیں وہ اسی کے تھرو ہو رہے ہیں. ٹویٹر پہ سب سے پہلے ایکس, فارملی ٹویٹر تھا, ایکس پہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ مطلب ایک طرح سے ایک اسپیچ آئی یا کوئی بھی سلوگن ہوا, اس کو شیئر کیا اور مطلب اس طرح سے اس کو ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ سوچتے نہیں ہو, آپ لوگ بس شیئر کرتے ہو. ٹھیک ہے. جمیل مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے سلوگنس کی بات کی ہے تو بہت سارے سلوگنس چلائے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سلوگنس ٹھیک چلائے گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی چلائے گئے ہیں, پی 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 کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے, پی ایم ایل این کے دور میں ایون ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان سلوگنس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ بھی گیا ہے عوام پر؟ سلوگنس کا مین ایشو انڈائریکٹلی وہ ایک ان کا بات کرنے کا ایک انداز ہی ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, تو سلوگن کو ایک انداز سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ایشوز کو وہ ایڈریس کر رہا ہے وہ سلوگنس. اب عمران خان کی بات کریں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کیا ہم غلام ہیں یا ایبسولوٹلی ناٹ, یا اس کے مختلف باقی نایا پاکستان, اور یہ جو نواز شریف کی پارٹی ہے ان کی یہاں پر بھی انہوں نے مختلف سلوگن یہ بولتے رہے ہیں. اور یہ سلوگن جو ہے اس کو کریٹیکلی اس طرح دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کنسسٹنسی ان کے سلوگنز میں رہتی ہے یا نہیں. پاکستان کی پولیٹیشنز کے یہی ایک مین ایشو بھی ہے کہ وہ اپنے نیریٹیو کو وہ ایک کانسٹنٹ نہیں رکھ پاتے. عمران خان کی بات کریں تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اپنے سلوگنز چینج ہوتے رہے ہیں, اس کی بھی چاہے جس طرح کے جس کی بات کریں کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کریں, یا وہ جو نیریٹو تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. تو سوشل میڈیا کے صارفین کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ وہاں سے ملے گی. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ جمیل, لیکن آپ نے جیسے بات کی عمران خان نے ایک مطلب سلوگن اس کا مشہور ہوا تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب, یا مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب ہمیں اس بات پہ بھی بلائنڈلی اس کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے ایسے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ایک پوائنٹ پہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں, کسی کے غلام نہیں ہیں, لیکن کیا ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی ایسے ہی بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں جیسے ہم اس کے غلام ہوں؟ جہاں تک بات ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, یہ واقعی اس چیز کی اشد ضرورت ہے اور ہر قوم کو ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے, ہماری فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے, ہماری ایکشن انڈیپینڈنٹ ہے, ہم ہر کام انڈیپینڈنٹ تاکہ کر پائیں. اور یہ ایک قوموں کی بنیادی ضرورت رہی ہے. پاکستان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے عمران خان کی اگر ہم بات کریں یا جو بھی ڈفرینٹ لیڈرز اگر اس نیریٹیو کو پیش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ ملے گی. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا وہ اس نیریٹیو کے ساتھ وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں, کیا وہ وقت کے ساتھ نیریٹیو چینج کر لیتے ہیں. اگر وہ چینج کرتے ہیں تو جس طرح کہ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو وہ نیریٹیو کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ویوز کے اوپر وہ کانسٹنٹ نہیں رہتے,
اس کو پالیسیز بھی چینج ہوتے ہیں اور ان کے نیریٹیوز بھی چینج ہوتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتے ہیں. سو اس میں تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ کہ آئیڈیل لیڈرز ایسے نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس آئیڈیل لیڈرز ہوتے تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے پہلے صف میں کھڑا ہوتا. تو اس میں ایشوز ہیں کہ وہ اس کو فالو نہیں کر پاتے, لیکن لوگوں نے کسی ایک لیڈر کو تو فالو کرنا ہی ہے. آپ ایک لیڈر کی لسٹ ہے تو کسی کو تو فالو کرنا ہے, تو انہوں نے پلس مائنس کو ہی دیکھ کر انہوں نے وہی ووٹ دینے ہیں اس کو, تو وہی اس دفعہ بھی انہوں نے اس طرح ہی کیا ہے. ٹھیک ہے عمر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آپ کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے. وہ سلوگنز اگر یوز بھی کرتے ہیں تو وہ سلوگنز اس لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ عوام کو انفلوئنس کیا جائے, بیسکلی ان کو مینپولیٹ کیا جائے, کیونکہ ان کا بیسک مقصد تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی عوام کی بھلائی کے لیے یہ کرتے ہیں. صرف اور صرف ایک ٹرینڈ بنتا چلا جاتا ہے اور وہ سلوگنز پھر آگے یوز ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ کنسسٹنسی تو نہیں ہوتی ہے ان سلوگنز میں. ایک پہلے کوئی ایک بات کی جاتی ہے کیا ہم کوئی غلام ہے, بعد میں انہی لوگوں سے جن سے آپ غلامی کی آزادی چاہتے ہو انہی لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آ کے آپ کے لیڈر کو چھڑوائیں گے. تو اس چیز کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا لوکل گورنمنٹس کو زیادہ ایکٹیو کر دینا چاہیے کہ جو عوام کے مسائل ہیں پھر وہ لوکل گورنمنٹس آ کے زیادہ ایڈریس کرے؟ کیا حل ہونا چاہیے آپ کی نظر میں اس کا؟ جی بالکل, میرا تو یہی خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو ایکٹیو کرنا چاہیے, مطلب اس طرح سے فارمولیٹ کرنا چاہیے لوکل گورنمنٹس کو, کیونکہ عوام کے مسائل یہ لوگ تو مطلب عمران خان فار ایگزامپل یا کوئی اور لیڈر, نواز شریف ہو, مریم نواز ہو, یہ لوگ تو مطلب اتنے اونچے ٹھہر کے کنٹینرز کے اوپر ٹھہر کے اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اپنے بیان دے رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا آپ کون ہو, ہمیں پتہ ہے یہ لوگ کون ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ہم لوگ کون ہیں, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. یہ لوگ ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. اگر تو لوکل گورنمنٹ ہوگی تو اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے, ہم سب کو فائدہ ہے, یوتھ کو فائدہ ہے, اور بھی جتنے مطلب لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ان کو کوئی سنتا نہیں ہے. تو لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے مسائل کا اس طرح سے حل ہو جائے گا کہ مطلب جیسے کہ ایک لیڈر ہے وہ مطلب لیڈ کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اس کی مطلب وہ کن کو لیڈ کر رہا ہے, اس کو نہیں پتہ. یا ہمیں جیسے پنجاب کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے, ساؤتھ پنجاب الگ کر دیا جاتا ہے, جیسے کے پی کے میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں, جیسے سندھ میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو اتنے لوکل ہیں اور جو اتنے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پر بالکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو ان کے لیے لوکل گورنمنٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے, کیونکہ جیسے کہ پنجاب میں اگر بات کریں نا, پنجاب ساہیوال تک ختم ہو جاتا ہے, آگے ساؤتھ پنجاب کا تو کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کو چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو فارمولیٹ کیا جائے اور تاکہ وہاں پہ بھی ترقیاتی کام ہوں اور اس طرح سے اس پہ ورکنگ کی جائے. یس ڈیفینیٹلی لوکل گورنمنٹ کی جیسے عمر نے بات کی کہ وہ ضروری ہیں. اب اگر لوکل لیول کے اوپر سوسائٹی میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی زلزلہ یا کوئی فلڈز یا کوئی بھی اس طرح ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ ایک پرائم منسٹر تو نہیں آ سکتا وہاں پر کہ وہ وہاں پر آ کر وہ اس مسئلے کو حل کر لے. تو لوکل گورنمنٹس اگر ہوں گی تو ان جو ریجنل ایشوز ہیں ان کو ایزیلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ ہی ہوں گی تو آپ کے جو معاملات ہیں نا, جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ اوبویسلی کوئی اس طرح کا بندہ کبھی نہیں آئے گا دیکھنے کے لیے, تو مسئلے اس طرح سے حل ہوں گے. اس کے علاوہ جو جیسے کہ جن علاقوں میں ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ, ان سے اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ سردار ہیں بہت سارے علاقوں کے اور وہ سارے ایم این اے ایم پی بنے ہوئے ہیں اور مطلب ان کی ہی چل رہی ہے, ایڈمنسٹریشن کی کوئی نہیں سنی جاتی. جب لوکل گورنمنٹ فارمولیٹ ہوں گی تو ان سے وہ چیز لی جائے گی, اوبویسلی پاور کا ٹرانسفر ہوگا نا, تو پھر اس طرح سے ایڈمنسٹریشن نیو یوتھ ہی آگے جائے گی. جو مطلب نئے مطلب آپ فار ایگزامپل سول سروسز کا ایگزام دے کے جا رہے ہو آپ لوگ, تو ہماری یوتھ ہی آگے بڑھے گی. جو آپ کے یوتھ ہی ہے جو مطلب ہمیں جانے گی اور ہمارے مسائل کو اس حد تک اس لیول پہ حل کرے گی. یہ لوگ ہمیں نہیں جانتے, نہ ان کو اس طرح سے پرواہ ہوتی ہے کہ مطلب ایک جگہ کا لٹریسی ریٹ کم ہے تو اس پہ وہ کیا جائے. نہیں, یہ لوگ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سرداروں کا یا جو بھی کلچر ہے نا, مطلب جو علاقے ہیں جہاں پہ مطلب سرداری نظام ہے, وہاں پہ یہی ہے کہ وہ لوگ نہیں آنے دیتے کسی کو آگے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا روب دبدبا رہا ہے. وہ ایون کہ میں بات کرتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ایسے ہیں یا پھر کسی اور بھی سندھ میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ مطلب وہاں پہ یہی نظام ہے کہ وہ ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بھی اوپن نہیں ہونے دیتے کہ یہ لوگ پڑھ کے ہمارے سر پہ نہ سوار ہو جائیں, مطلب پھر ہمیں یہ پوچھیں گے ہی نہیں. سندھ میں ایسے بہت سارے انڈر پریویلیج ایریاز ہیں, ساؤتھ پنجاب میں ایسے بہت ایریاز ہیں, میں خود جانتا ہوں ایسے ایریاز کے بارے میں خود جا چکا ہوں وہاں پہ. تو یہ لوگ نہیں آنے دیتے. اگر لوکل گورنمنٹ فارمولیٹ ہوں گی تو عوام کے مسائل کا بہت اچھے طریقے سے حل ہوگا کہ مطلب
کچھ چیزیں ان کے معاملات میں آئیں گی اور اس طرح سے اس کا حل کیا جائے گا. اچھا، اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی نظر میں کیا جو سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز ہیں ان کے لائف سٹائل کو لوگوں نے کاپی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنس، جی بالکل، لوگ تو فالو انہیں کو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ڈفرینٹ انفلوئنسر ہیں، لوگ تو مطلب لوگوں کا تو مطلب میں کہتا ہوں آج کل سائیکی ایسی ہے، کرائٹیریا یہ بن گیا کہ ویوز مینس ویلیو. جس کے زیادہ ویوز ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ خود کو دیکھیں یا پھر اپنے ہی جیسے یوتھ کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہے ڈکی بھائی ہیں، رجب بٹ ہیں، آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے، تو لوگوں نے ان کو کاپی کیا، آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ڈیفینیٹلی لوگوں نے اس کو کاپی کیا ہے. جہاں تک یوتھ کی بات ہے، 30 سال کے انڈر 60% پاپولیشن پاکستان کی اسی کیٹیگریز کے اندر آتی ہے، اور موسٹلی اسی سوشل میڈیا کو ہی کنزیوم کیا جاتا ہے انفارمیشن کے لیے، نیوز کے لیے. 60 to 70% انفارمیشن یہاں سے ہی لی جاتی ہے، چاہے وہ بک کلچر یا لائبریری کلچر یا وہ ختم اب ہو چکے ہیں آلموسٹ. سو یہاں سے ہی وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. لیکن اس کو بھی یہاں پر بھی ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں آلریڈی ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں سب کے سامنے ہیں، اوپر سے ڈیجیٹل لٹریسی بھی نہیں ہے. سو وہ اگر لوگوں میں اویئرنیس ہو تو وہ ان ایشوز کو، کیا ان کے ان ریئلسٹک لائف سٹائل کو لوگ کریٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں. جہاں تک اوورال سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ اس میں پلس مائنس پوائنٹس اس میں ہیں. اگر پازیٹیو اسپیکٹ میں لوگوں کے لیے اپنے ایک پلیٹ فارم ہے جو اپنے اندر کی آواز کو وہ باہر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو انفارمیشن کے لیے ایکسیس، تو یہ پازیٹیو اسپیکٹس اس کے اندر ہیں. لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کی جو انفلوئنسر کی جو سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے، وہ جس پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ان کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کلچر کنزیوم کریں گے. اب وہ اگر کسی شیمپو کی یا کسی بھی ایڈ کی وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں تو لوگ اگر اس سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو کنزیوم کریں گے. لوگ اس سے کوئی کریٹو تو نہیں بن رہے، لوگ کوئی ایسی چیزیں کی طرف تو نہیں جا رہے کہ وہ لوگ ایجاد کریں گے یا کوئی اس چیز کی طرف جائیں گے. سو وہ جس چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں تو وہ آلریڈی کنزیومرزم کے اندر میٹیریلزم ہی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ اس میں کچھ ایشوز ہیں. چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لے مین ایکسپیریمنٹ ہے کہ لوگ پیپل فیل ریلیٹیبل ود دیم، مطلب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب ہم ان سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں 3 چیزیں آتی ہیں جو مطلب مجھے لگتی ہیں میجر پوائنٹس. ایک تو پیئر امیٹیشن یا پیئر انفلوئنس بھی ہوتا ہے کہ ایوری ون از فالوئنگ دیم، تو ہم کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پوائنٹ آتا ہے ایک طرح سے اسکیپزم کے، کوئی ریلیف مل رہا ہوتا ہے آپ کو، آپ اپنے بورڈم کو ختم کر رہے ہوتے ہو، مطلب آپ ایک تھکے ہوئے گئے ہو، چلو کچھ فنی دیکھ لیا، آپ کو اچھا لگ گیا. اس کے علاوہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے فیم فینٹیسی. اگر یہ فیمس ہو سکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی فیمس ہو سکتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ مطلب وہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کیا کر کے فیمس ہو، بس ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی فیمس ہو جائیں گے. تو اس طرح سے پوائنٹ آتا ہے. دوسرا، اگر ہم سائیکالوجیکلی دیکھیں تو پھر ہمیں ایک ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو مطلب اس چیز کو نا اپنے ہم ایکشنز کو ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم مطلب آپ لوگ ٹرینڈ کے اس کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. یوتھ جو ہماری اسپیشلی ہم سب ایک ٹرینڈ ہے سیٹ ہوا ہوا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم بس فالو کر رہے ہیں کیونکہ سب وہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے جمیل نے بات کی کہ ایک انفلوئنسر ہے جو ایک پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، تو موسٹ آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف پی آرز کر رہے ہوتے ہیں اور پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو خود اس کو یوز نہیں کر رہے ہوتے. اب فار ایگزامپل ایک انفلوئنسر ہے، وہ کسی ویوو فون ہے فار ایگزامپل، اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ اور شوٹ سارا کچھ یا تو کیمرہ سے ہوا ہوا ہے یا ایپل کے کسی پروڈکٹ سے ہوا ہوا ہے، اور وہ خود بھی ایپل یوز کر رہا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا بہت زیادہ انفلوئنس ہونے کے بعد ہمارے جو روایتی طریقے تھے یا ہم اپنے ٹریڈیشن اور کلچر سے بالکل ہٹ گئے ہیں، یا ابھی بھی کلچر باقی ہے ہمارے اندر؟ نو ڈاؤٹ کلچر کو انہوں نے کسی حد تک انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، ٹریڈیشنل نارمس کو. اور وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ کے حوالے سے جب وہ ڈفرینٹ ویڈیوز بناتے ہیں تو ریلیجیس ایشوز بھی بنتے رہے ہیں، اور باقی بھی جو کلچر ہوتا ہے ان کے وہ ڈیفینیٹلی انفلوئنس ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح کہ وہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ
سوشل میڈیا موسٹلی لوگ کنزیوم کرتے ہیں، سو وہ اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں. اچھا عمر، آپ کو ایسے لگتا ہے سائیکلوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو جب لوگ آپ کے ڈریسنگ سینس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مطلب اگر میں نے ویسی ڈریسنگ نہیں کی ہوئی جیسے اوور آل سوسائٹی میں آج کل ڈریسنگ چل رہی ہے تو لوگ مجھے بہت زیادہ جج کریں گے، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیویجولی آپ کے دماغ پہ بہت زیادہ اس چیز کا اثر جاتا ہے اور آپ پھر ان لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو؟ جی بالکل، اس پہ بہت سارے سائیکولوجیکل فیکٹرز آتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک طرح سے نا انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہونے لگ جاتے ہو کہ مطلب سب کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر سک رہا یا پھر کیوں نہیں کر رہا، تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرا جیسے اب ٹرینڈ چلا تھا ایک طرح سے فرشی شلوار کا، تو سارے اس کو کرنے لگ گئے تھے، تو اس میں اس طرح سے بہت سارا امپیکٹ آتا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کانسٹنٹ کمپیریزن سے کی وجہ سے آپ انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہو، اور ڈفرینٹ اس میں پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو. اور جیسے کلچر کی بات ہوئی تھی، آج کل کلچر ہی یہ بن چکا ہے کہ مطلب آپ اپنے ٹریڈیشنل کلچر سے ہٹ گئے، اور کلچر یہ بن چکا ہے کہ آپ نے فیم کو گول بنا لیا. اس طرح سے نہیں ہے کہ مطلب فیم اب جو ٹیلنٹ کا رزلٹ بالکل نہیں رہا کہ مطلب فیم اب گول بن چکا ہے کہ آپ نے فیمس ہونا ہے، لیکن یہ نہیں رہا کہ مطلب کہ آپ کسی اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ فیمس ہو. تو آج کل چل ہی یہی رہا ہے، کیمرہ اٹھایا، آپ نے اپنا گھر دکھایا اور بس آپ فیمس ہو. یہاں پر سوشل میڈیا انفلوئنسر کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ایک بنتی ہے کہ وہ ان کی آواز اگر دور تک پہنچتی ہے، چاہے وہ انفلوئنسر ہے یا کوئی بھی پروفیشن سے ہے، سنگر ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ان کی سانگز وغیرہ چلتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے ورڈز، اپنے آئیڈیاز اور اپنے انداز ایک بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنا اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہی اچھے، اگر سانگس کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی اگر اس میں سوشل ایشوز کو اگر ایڈریس کیا جا رہا ہے، واقعی سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں اس کو اگر ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو اگر اسی کو ہی لوگ کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ اسی کے اوپر ہی ریئیکشن دے رہے ہیں، تو پھر یہ ایشوز ایزیلی سالو ہو سکتے ہیں. یہ واقعی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس پہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ بہت پہلے زینب قتل کیس ہوا تھا جو ہم نے دیکھا تھا، اور اس پر ایک سنگر نے ایک ریپ کیا تھا زینب قتل کیس پر، وہ بہت زیادہ وائرل گیا تھا. تو جیسے انہوں نے بات کی ہے رسپانسبلٹی کی، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ اس وجہ سے بھی لوگوں کو اس کیس کے بارے میں بہت زیادہ پتہ چلا تھا. جن لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے یا یہ کیا کیس ہے یا مسئلہ کیا ہوا ہے، تو وہ اس کے تھرو پتہ چل گیا تھا. تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ سوشل ایشو پہ بات کر رہے ہو، آج کل کیا ہوتا ہے کہ سوشل ایشو پہ بات بھی تب کی جاتی ہے کیونکہ آپ کو اپنی ویوز چاہیے اور اپنی فیم چاہیے. سب ایک ایشو پر بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اس وجہ سے اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس کے ویوز آئے ہیں تو میرے بھی ویوز آئیں گے اس ایشو پہ بات کرنے کے بعد. اچھا، نیکسٹ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو سوشل میڈیا کی دور چل رہی ہے، جو انسٹاگرام پہ یا یوٹیوب یا فیس بک، ٹک ٹاک، ان سب پہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے، ولاگنگ کا ایک بڑا ٹرینڈ ہے، ریلز کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ٹرینڈ کس حد تک جائے گا آگے؟ جی آج کل جو فیملی ولاگنگ کا ٹرینڈ ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ اب لوگ اپنے گھروں میں ہی کیمرہ لگا کے، بگ باس جیسے ایک شو ہے سب کو پتہ ہوگا، تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ سارا دکھا رہے ہیں کہ اوور آل پورے دن میں لائف میں کیا ہو رہا ہے آپ کی. تو اب فیملی ولاگنگ کا ٹرینڈ اتنا آگے، مطلب لوگ اتنے زیادہ مطلب اپنے دماغ سے تو نہیں سوچ رہے، وہ اتنے زیادہ مطلب ایک طرح سے فالو کر رہے ہیں، روبوٹس بن گئے ہیں ایک طرح سے، کہ وہ اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ گھروں میں کیمرے لگا کے اپنی زندگی دکھانے لگ جائیں گے وہ لائف کے، مطلب یہ چل رہا ہے اور اس پہ وہ ارن کریں گے. اور لوگ اتنا زیادہ ان کو بلائنڈلی فالو کرتے کہ وہ پورا دن بیٹھ کے دیکھتے بھی ہیں کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. اچھا، آخری سوال آپ دونوں سے ہی میرا کہ کیا کہیں گے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ابھی سوشل میڈیا کو کنزیوم کر رہے ہیں، آپ ہی کی طرح جو یوتھ ہے جو اس کو کنزیوم کر رہی ہے، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ کس طرح سے کریں اور کس طرح سے ابھی وہ کر رہے ہیں جو ان کی زندگی پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال احتیاط کے ساتھ، ایک صحیح طریقے کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل جو اے آئی کے ذریعے فیک ویڈیوز بنتی ہیں وہ بالکل ریئلسٹک لگتی ہیں. ان کو کریٹیکلی دیکھنا، اور جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے تو سکولز، یونیورسٹیز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی کو پروموٹ کرے اور سوشل میڈیا کو ایک افیکٹو طریقے سے یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ کانٹینٹ کریٹر ہے یا کانٹینٹ کنزیومر ہے. دونوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں اور اس کو کریٹیکلی دیکھیں، اور وہ کسی فیک نیوز کا اور کسی فیک چیز کا شکار نہ ہو اور اس کی ایتھینٹسٹی
کو پراپرلی وہ جانچ سکیں. سو یہ بہترین اپروچ ہوگی اگر یہ فالو کیجیے. میں یہی کہوں گا کہ انفلوئنسرز آر ناٹ دا پرابلم اور بلائنڈ فالوئنگ از وٹ یو کنزیومس یو. اور اس کے علاوہ سو چوز وائزلی. اور اس کے علاوہ آئی نو گڈ کانٹینٹ کریٹرس جو بہت اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, مطلب وہ بڑی محنت کر کے کانٹینٹ بناتے ہیں اور مطلب جو سوشل ایشوز پہ ہی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ہماری بات ہوتی, جیسے کہ مورو ہے, وہ ان کا کانٹینٹ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں میرے فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر ہیں, میں ان کو فالو کرتا ہوں, میں ان کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح سے اگر کوئی ولاگرز ہیں نا, وہ بھی بہت سارے اس طرح, مورو خود بھی ولاگر ہیں, اس کے علاوہ عرفان جنید جو ہیں, یو خانو ہیں, اس طرح کے کوالٹی کانٹینٹ بنانے والے ولاگرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایکچوئل میں کوئی محنت کر کے ولاگنگ کی ہے. مطلب وہ اپنے مطلب ٹولز, ان کے ایکوپمنٹس ایسے ایسے ہیں وہ خرید کے, اور وہ اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل ایک انسٹاگرام پہ ایک ہیں عرفان جنیجو کی طرح وہ کرتی ہیں, آگے مجھے ان کا نیم یاد نہیں آ رہا, وہ بڑے اچھا کوالٹی کانٹینٹ بناتی ہے, مطلب اپنے کلچر کو دکھا رہی ہیں, سارے مطلب ڈفرینٹ سٹیز کو پروموٹ کر رہی ہیں, اور اس طرح سے. تو دیر آر ایکچولی گڈ پیپل جو مطلب پروموٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ناظرین. سوشل میڈیا پر بہت سارا کانٹینٹ ایسا بھی موجود ہے جو کنزیوم کرنے سے آپ اپنی پرسنل لائف میں بہت زیادہ گروم ہو سکتے ہو, آپ کی گروتھ بہت اچھی ہو سکتی ہے. صرف اور صرف بات اتنی ہے کہ آپ نے کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایز انڈیویجول کون سی چیز آپ کے لیے ہیلپ فل ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. انفولڈ پاکستان کے ساتھ